آج تو لڑکی کا باپ طیش میں آ کر کے کہتا ہے، لڑکے کے گھر میں آ کر کے کہتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر آ کر کے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے گھر میں اپنی لڑکی نہیں رکھنا ہے، مجھے طلاق چاہیے، میری لڑکی کو آزاد کر دو، مجھے بعد سے تمہارے گھر میں نہیں بھیجنا ہے۔ غور کرو یہ مصیبت کیسے ہوگی؟ خدا نہ خواستہ کل اس کا باپ مر گیا، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، اب اس کے سگے بھائی اس لڑکی کو طلاق کے بعد میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، کھانے پینے کی دشواری آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اب اس کے سگے بھائی اس کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہمارا سماج تو اتنا ڈیجیٹل ہو گیا، اتنی ترقی اس سماج نے کر لی، جہاں مطلقہ عورتوں سے اور بیوہ عورتوں سے شادی کرنے کے لیے کون سوچے گا؟ جہاں کنواری لڑکیاں میسر ہوں، کنواری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوں، وہاں مطلقہ لڑکی سے کون شادی کرنے کے لیے جائے گا؟ تو ایک معنی یہ بھی ہوا کہ اس کی پوری زندگی برباد یہ باپ کر دیتا ہے، یا اس کا بھائی کر دیتا ہے، یا اس کے گھر والے کر دیتے ہیں، یہ اس کے لیے بوال جان بن سکتی ہے، ایک بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میاں بیوی میں بات بگڑ گئی ہے، انمن ہو گئی ہے، اب لگ رہا ہے کہ کہیں طلاق کی نوبت نہ آ جائے، تمہیں ایسا دکھائی دے رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے، ایسا فیل ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، شوہر کی طرف سے ایک ثالث لے کر کے آؤ، ایک پنچ لے کر کے آؤ، ایک حاکم لے کر کے آؤ، اس کے بعد بیوی کی طرف سے حاکم لے کر کے آؤ، ایک معزز شخص لے کر کے آؤ۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں آپس میں صلح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آسمان سے محبت کو ڈال دے گا۔ اگر یہ محبت نہیں چاہتے، ملان نہیں چاہتے، آپس میں رفع دفع کرنا نہیں چاہتے، تو آخری نوبت طلاق کی آئے گی۔ آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ رب العالمین نے مرد اور عورت کے دل میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھا ہے، قلبی میلان رکھا ہے۔ فطری طور پر ایک عورت مرد کو اور ایک مرد عورت کو چاہتا ہے، فطری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک انسان کو عورت کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے ہماری شریعت نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا کہ ہم کہیں بھی کیسے بھی کسی کے ساتھ بھی اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کر لیں، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ ایک بہترین سا رشتہ، ایک بہترین سا بندھن جس کو ہم نکاح کے نام سے جانتے ہیں، اس کا سسٹم، اس کا نظام بنایا کہ انسان مرد ہو یا عورت اپنی جسمانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کے بندھن میں پہلے بندھے، پھر اس کے بعد میں جو اپنی فزیکلی ضروریات ہیں وہ ان کو پورا کرے۔ اور نکاح ایک ایسا عظیم رشتہ ہے کہ مرد اور عورت اس کے ذریعہ ایک پاکیزہ رشتے میں بندھ جاتے ہیں۔ یہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مرد عورت کا، عورت مرد کی رفیق حیات بن جاتی ہے، دکھ درد میں، غمی اور خوشی میں، ہر پل میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں۔ نکاح کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ انسان کی ایج بڑھتی چلی جائے، انسان بوڑھا ہوتا چلا جائے، جوانی کی عمر ڈھلتی چلی جائے اور وہ نکاح نہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نکاح تو
یہ پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، نبیوں کی سنت رہی ہے. نبیوں نے شادیاں کی تھیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے انہیں بیویوں والا بنایا، ہم نے انہیں آل و اولاد والا بنایا. نبیوں نے شادیاں کی. شادی یہ نبیوں کا طریقہ ہے، نکاح کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے. تو اللہ نبیوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ نبیوں نے نکاح کیا، شادیاں کی، بیویاں ان کی تھیں، آل و اولاد بھی ان کی تھی. اور ترمذی کی ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مزید مضبوط کیا. آپ فرماتے ہیں اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہیں جو پیغمبروں کا طریقہ رہی ہیں، سارے کے سارے نبیوں کا طریقہ رہی ہیں، سارے کے سارے نبیوں کی سنت رہی ہیں. پہلے نمبر پر پیارے نبی فرماتے ہیں الحیاء، نبیوں کے دلوں میں حیا تھی، سارے کے سارے نبی با حیا تھے. التعطر، نبیوں کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، عطر لگایا کرتے تھے. والسواک، سارے کے سارے نبی مسواک کیا کرتے تھے. نبیوں کے طریقے میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ وہ مسواک کو اپنا معمول بنا کر کے چلتے تھے. چوتھے نمبر پر فرماتے ہیں والنکاح، نبیوں کے طریقے میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں جوانی کی دہلیز پر پہنچ جانے کے بعد شادی بھی کرتے تھے. تو یہ روایت اور وہ قرآن کی آیت، ان دونوں چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کتنا عظیم بندھن ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کی شادیاں کرائیں. سارے نبیوں نے شادیاں کی، ان کی آل و اولاد تھی، ان کی بیوی بچے تھے. نکاح یہ زندگی میں سکونت والی زندگی اپنانے کا ذریعہ ہے، خوشحالی والی زندگی پانے کا ایک ذریعہ ہے. اگر انسان نکاح کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اسے فطری طور پر خواہشات کی تکمیل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد بھی وہ شادی نہیں کرتا تو یقینی طور پر وہ بے چین رہتا ہے. جیسے ایک بھوکا شخص ہوتا ہے، اگر اسے 1-2 وقت کا کھانا نہ ملے، 1-2 وقت کی روٹی نہ ملے تو وہ بے چین رہے گا. ایسے ہی جب ایک مرد یا ایک عورت جوانی کی دہلیز پر پہنچ جانے کے بعد، شادی کی دہلیز پر پہنچ جانے کے بعد، بالغ ہو جانے کے بعد اگر کوئی شادی نہیں کرتا تو یقینی طور پر ایک بھوکے کے مانند ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ شادی، نکاح یہ سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ابھی آگے مزید اور باتیں آئیں گی، ذرا دھیان سے سنیے گا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، اللہ کی قدرت میں سے ایک قدرت کا نمونہ یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری ہی اس جنس میں سے تمہارے جوڑے بنا کر کے بھیجا. تمہاری شادی کہاں ہونا ہے، کس سے رشتہ ہونا ہے، کون سے شہر میں تمہاری شادی ہونا ہے، کون سے محلے میں، کون سے گھر میں، کون سی لڑکی سے شادی ہونا ہے، یہ اللہ نے متعین کر کے بھیجا ہے. کیوں؟ یہ بندھن کیوں بنایا، یہ رشتہ کیوں بنایا، یہ شادی کا نظام کیوں بنایا؟ فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے مل کر کے سکون حاصل کر سکیں. زندگی کے جھمیلوں میں اگر وہ پھنسے ہوئے ہوں تو آپس میں دکھ درد بانٹ کر کے سکون حاصل کر سکیں. مرد اور عورت کو شادی کرنے کے بعد یقینی طور پر ایک سکون حاصل ہوتا ہے، قرآن کی آیت بتا رہی ہے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، وہی وہ اللہ ہے، تم اگر شادی کر لو گے تو شادی کرنے کے بعد تمہارے دلوں میں
میاں بیوی کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا، الفت پیدا کر دے گا۔ سماج میں کیا چل رہا ہے؟ سماج میں بڑے جھمیلے چل رہے ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں محبت کے جھوٹے دعوے کرتی ہیں، اپنے عاشقوں کو یہ بتانے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم تمہارے چکر میں کھاتے نہیں پیتے نہیں، ہم نے یہ چھوڑ دیا وہ چھوڑ دیا، تمہارے غم میں ہم پاگل ہو گئے، ہم ٹینشن میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ لڑکا لڑکی کو بتا رہا ہے، لڑکی لڑکے کو جتا رہی ہے۔ محبت کے جھوٹے دعوے ایک دوسرے سے کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ شادی سے پہلے ساری کی ساری محبتوں کے دعوے جھوٹے ہیں، جو مرد کرے وہ بھی جھوٹا، عورت کرے وہ بھی جھوٹی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب شادی کر لو گے تبھی حقیقی محبت اللہ تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ آپ نے غور کیا ہوگا، جو لڑکی کسی لڑکے سے پھنسی ہوئی ہے، کسی کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے، کسی سے بات کر رہی ہے، مان لو سپوز کر لو اگر گھر والے اس لڑکے سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، لڑکی کا رشتہ کہیں اور ہو گیا، تو یقینی طور پر وہ لڑکی اپنے شوہر سے محبت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں، وہ لڑکی اپنے شوہر سے محبت کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یقینی طور پر کرے گی، کیونکہ اس کی شادی اس لڑکے سے ہو گئی۔ مان لو جس کو اس نے چاہا تھا، جس سے اس نے محبت کی تھی، وہ نہیں مل پایا، لیکن جہاں اس کی شادی ہو گئی وہ یقینی طور پر اس سے محبت کرے گی، کیونکہ یہ محبتوں کا ڈالنے والا اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تم شادی کرو گے تو میاں بیوی کے دلوں میں محبت اللہ تعالیٰ ڈال دے گا۔ محبت کی مثال دیکھو، وہ لڑکی جس کو ہم جانتے نہیں، وہ لڑکا جس کبھی لڑکی سے ملا نہیں، گھر والے کبھی ملے نہیں، جس کے بارے میں کچھ عطا پتہ نہیں، شادی کے رشتے میں بدنے کے بعد لڑکی کو لڑکے کی فکر ہو گئی، لڑکے کو لڑکی کی فکر ہو گئی، ایک دوسرے کے بغیر دونوں کو اچھا نہیں لگتا۔ اگر جدائی ہو جائے تو آنسو نکل آتے ہیں، اگر شوہر کام کاج کے لیے جاتا ہے تو یہ بیوی کونے میں بیٹھ کر کے رویا کرتی ہے، یہ سب کہاں سے آیا؟ ابھی تک تو کوئی فکر نہیں تھی، ابھی کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی یہ رشتے میں بندھ گئے ویسے اللہ نے اتنی محبت ڈال دی کہ ایک پل ایک دوسرے کے بغیر رہنا یہ محال سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ اسی محبت پیدا کر دے گا۔ تم حقیقی طور پر شادی کر کے تو دیکھو محبتوں کا ڈالنے والا دلوں میں کون ہے؟ یہ اللہ۔ سکونت والی زندگی ملے گی اور پھر بہت سارے گناہوں سے آدمی بچے۔ اب سوال یہ یہاں کہا گیا کہ نکاح اگر کرو گے تو تمہیں سکون ملے گا، سکون ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح سے شادی کی جائے تو سکون ملے گا، کیسی لڑکی ہو، کیسا لڑکا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جن کی شادیاں ہو گئی وہ سب سکون میں، وہ سب چین میں، سب کی اچھے مزے کی گزر رہی، ایسا نہیں ہے، 100% ایسا نہیں ہے، کیونکہ شادی کے بعد بھی انسان پریشان ہے، پریشانی وہ بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے، جتا رہا ہے، لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہے۔ شادی ہوگی اس کے بعد بھی پریشان ہے، اس کا مطلب یہ آیت جھوٹی ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ سکون تبھی ملے گا جب لڑکی نیک لڑکا دیکھے یا لڑکی کے گھر والے نیک لڑکا دیکھے ڈھونڈے، تبھی سکون ملے گا، ورنہ سکون کو نہیں ملے۔ کل کو کوئی یہ کھڑے ہو کر کے اعتراض نہ کرنے لگے ہم نے تو مولوی صاحب شادی کر لی پھر بھی سکون نہیں ہے، تو سکون کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ لڑکی نے لڑکا دیندار نہیں دیکھا ہے، اگر دینداری دیکھی ہوتی تو یقینی طور پر سکون ملتا۔ پیارے نبی کی حدیث سے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تم میں سے کسی کی لڑکی کے پاس میں رشتہ آئے، کسی کی بہن کا رشتہ آئے، جس لڑکے کے دینداری سے تم خوش ہو، جس کے اخلاق سے تم خوش ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ لڑکا دیندار ہے، اس لڑکے کے اخلاق کے بارے میں بھی تمہیں پتہ ہے، یہ لڑکا کریکٹر لیس نہیں ہے، کسی عیب میں پڑا ہوا نہیں ہے، کوئی خرابی اس کے اندر نہیں ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں فَزَوِّجُوهُ، تو اس کی شادی فوراً کر دو۔
ایسے لڑکے کا رشتہ تمہارے پاس میں آئے، تمہاری لڑکی ہو یا تمہاری بہن ہو یا تمہاری رشتے میں کوئی لگتی ہو، تو فوراً وہ شادی کرا دو۔ اگر ایسا نہیں کیا، وَإِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اس میں دیر کر دی، دینداری کی بنا پر شادی نہیں کی، تو سمجھ لینا زمین میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اور فساد برپا ہے، شادیاں ہو گئی ہیں، دینداری نہیں ہے، پریشان ہیں، زندگی میں فساد ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے۔ اس لیے لڑکی کے گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکا دیندار تلاش کرے، تبھی سکون ملے گا۔ اور لڑکے کی اور لڑکے کے گھر والوں کی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر شادی کے بعد یقینی طور پر سکون چاہتے ہیں تو ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ لڑکی میں دینداری دیکھیں، صرف مال نہ دیکھیں مال ملے گا، صرف پیسہ کوڑی نہ دیکھیں کہ پیسہ کوڑی ملے گا، اتنا لمبا موٹا چوڑا جہیز ملے گا، صرف یہ نہ دیکھیں۔ ہمارے سماج کی مینٹیلیٹی کیا معلوم ہے؟ ایک حقیقت بتا رہا ہوں، شادی سے پہلے مال دیکھیں گے اور شادی کے بعد دینداری دیکھیں گے، جو کہ محال ہے نا، محال ہے، مشکل ہے۔ شادی سے پہلے دینداری دیکھنا تھی نا، پیسہ ہے تو نور نلا نور، کچھ مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن دینداری اول درجے پہ دیکھنا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها، ایک لڑکی سے 4 چیزوں کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ اگر کسی لڑکی کا رشتہ آتا ہے تو یقینی طور پر 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ عام طور پر انسان 4 چیزوں پر نظر ڈالتا ہے۔ لمالها، سب سے پہلے وہ مال دیکھتا ہے کہ مجھے کتنا ملے گا، ساس سسر کا بیک گراؤنڈ کتنا مضبوط ہے، کتنا ملنے والا ہے، یا کتنی ڈیمانڈ پوری ہو سکتی ہے، پہلے وہ مال دیکھے گا۔ مال دیکھ کر کے شادیاں کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد میں فرمایا وَلِحَسَبِهَا، خاندان دیکھ کر کے شادیاں کی جاتی ہیں۔ وَلِجَمَالِهَا، خوبصورتی دیکھ کر کے شادیاں کی جاتی ہیں۔ وَلِدِينِهَا، دینداری کو دیکھ کر کے شادیاں کی جاتی ہیں۔ پیارے نبی نے اصول بتایا، یہودی مال دیکھ کر کے شادیاں کیا کرتے تھے، عیسائی خوبصورتی دیکھ کر کے شادیاں کیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ خاندان کو دیکھ کر کے، حسب و نسب کو دیکھ کر کے شادیاں کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی نے اپنی امت کے لوگوں کو ایک پیغام دیا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اے میری امت کے لوگوں، دینداری کو تم ترجیح دینا، تَرِبَتْ يَدَاكَ، تمہاری زندگی میں چین آ جائے گا، تمہیں یقینی طور پر سکون ملے گا، شادی کرنے کے بعد تمہاری زندگی میں بڑی آسانیاں آ جائیں گی۔ تو لڑکے کے اور لڑکے کے گھر والوں کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ لڑکی میں دینداری دیکھیں، تبھی سکون ملے گا۔ دونوں طرف سے معاملہ یکساں ہونا چاہیے، لڑکا لڑکی دیندار دیکھے اور لڑکا دیندار دیکھے، تبھی اس آیت کا حقیقی مصداق وہ بن پائے گا، اس کو تبھی سکون مل پائے گا، ورنہ نہیں۔ نکاح ایک بہت پختہ عہد ہوتا ہے، بہت پختہ عہد ہوتا ہے، اس میں بڑی طاقت ہے۔ نکاح جب ہو رہا ہوتا ہے تو مرد یہ عہد کرتا ہے کہ یہ لڑکی جو ہونے والی میری بیوی ہے، جو میری وائف ہے، آج سے اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری میرے سر ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کی دوا دارو کرنا، یا جو چیز بھی اس کی زندگی سے متعلق ہے، ان سب کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کرنا میرے ذمہ ہے۔ یہ وہ عہد کر رہا ہوتا ہے، اور لڑکی یہ عہد کر رہی ہوتی ہے کہ یہ لڑکا جو ہونے والا میرا شوہر ہے، میں اس کی اطاعت کروں گی، اس کی ماتحتی میں رہوں گی، اس سے محبت کروں گی، اس کی بات مانوں گی، اس کے حقوق ادا کروں گی۔ یہ اتنا مضبوط عہد ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ لڑکیاں، یہ عورتیں شادی کے وقت تم سے بہت مضبوط عہد لیتی ہیں، لیکن سماج میں کیا چل رہا ہے؟ اس عہد کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس عہد کو قائم رکھنا نہیں چاہتے۔ آئے دن گاہے بگاہے دھیرے دھیرے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، کس کے؟ طلاق کے، ڈیورس کے حادثات
ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ نکاح کے اس عظیم بندھن کو وہ قائم رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا سی معمولی بات ہوئی، بس طلاق کے ہتھیار کو نکالا باہر اور طلاق دے کر کے خاندانوں میں نفرت پیدا کر دی، گھر والوں میں نفرت پیدا کر دی، کئی گھر تہس نہس کر ڈالے۔ اچھا خاصا گھر چل رہا تھا، سکون کی زندگی گزر رہی تھی، کھانا پینا چل رہا تھا، لیکن جیسے یہ طلاق کا معاملہ ہوا سب چین و سکون ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ میں یہی بتانا چاہوں گا کہ یہ طلاق کے اسباب کیا ہیں، طلاق کے مسائل کیوں اتنے زیادہ آ رہے ہیں۔ ایسے تو بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے ریزنز ہیں، لیکن جتنے بتاؤں گا۔ پہلا سبب، یہ جو طلاق کے واقعات اتنے ہمارے سامنے آ رہے ہیں نا، اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ میاں بیوی کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے، گناہوں سے ان کی زندگی لت پت ہے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ان کے دلوں کی محبت ختم ہو گئی اور نفرتیں بیٹھ گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ لڑکا لڑکی کو رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں، بالکل طلاق دینے پر آمادہ ہے۔ اور یہ طلاق کسی مصیبت سے کم نہیں ہے، بہت بڑے الفاظ بول رہا ہوں میں، طلاق کسی مصیبت سے کم نہیں ہے۔ ہم نے جو آسان سمجھ لیا ہے، ذرا سے معاملات بگڑے طلاق نہیں، یہ طلاق کسی مصیبت سے کم نہیں، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے میرے بندو، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی ہی کمائی ہوتی ہے۔ اب یہ طلاق مصیبت کیسے ہوئی؟ طلاق کو مصیبت کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ جب طلاق ہوگی تو لڑکی کا بھی گھر اجڑے گا، لڑکے کا بھی گھر اجڑے گا، ان دونوں کے ملاپ سے جو اولاد ہوئی ہوگی ان کی بھی زندگی تہس نہس ہو جائے گی۔ اگر اولاد میں لڑکا ہے تو وراثت کا حق مارا جائے گا، بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، گھر بھی اجڑیں گے، کئی سارے گھر بگڑ جائیں گے، خاندان میں نفرت پیدا ہو جائے گی، سماج میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اس کو مصیبت کہا گیا کہ جب مصیبت اپنے ہاتھ سے نہ خریدو، اپنے ہاتھ سے مصیبت کو مول نہ لے لو۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آج تو لڑکی کا باپ طیش میں آ کر کے کہتا ہے، لڑکے کے گھر میں آ کر کے کہتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر آ کر کے کہتا ہے کہ مجھے تمہارے گھر میں اپنی لڑکی نہیں رکھنا ہے، مجھے طلاق چاہیے، میری لڑکی کو آزاد کر دو، مجھے آج کے بعد سے تمہارے گھر میں نہیں بھیجنا ہے۔ غور کرو یہ مصیبت کیسے ہوگی؟ خدا نہ خواستہ کل اس کا باپ مر گیا، اس کا باپ دنیا سے چلا گیا، اب اس کے سگے بھائی اس لڑکی کو طلاق کے بعد میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، کھانے پینے کی دشواری آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اب اس کے سگے بھائی اس کو کھلانے پلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہمارا سماج تو اتنا ڈیجیٹل ہو گیا، اتنی ترقی اس سماج نے کر لی، جہاں مطلقہ عورتوں سے اور بیوہ عورتوں سے شادی کرنے کے لیے کون سوچے گا؟ جہاں کنواری لڑکیاں میسر ہوں، کنواری لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہوں، وہاں مطلقہ لڑکی سے کون شادی کرنے کے لیے جائے گا؟ تو ایک معنی یہ بھی ہوا کہ اس کی پوری زندگی برباد یہ باپ کر دیتا ہے، یا اس کا بھائی کر دیتا ہے، یا اس کے گھر والے کر دیتے ہیں، یہ اس کے لیے بوال جان بن سکتی ہے، ایک بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اپنے ہاتھ سے مصیبت مول مت لو، بہت بڑی مصیبت ہے۔ آج تو باپ کو طیش آیا، غصہ آیا، ذرا سے جذبات باہر آئے، کہا طلاق دے دو، گھر لے گیا، پھر اس کے بعد میں پوری زندگی وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے تو پھر انہیں توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ یقینی طور پر ان کے دلوں میں محبت ڈالے گا، پوری زندگی ان کی چین و سکون سے گزرے گی۔ اللہ نے قرآن میں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میرے بندو اگر تم سے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں، غلطیاں زیادہ ہو گئی ہوں، نافرمانیاں زیادہ ہو گئی ہوں، تو تم اللہ سے مغفرت طلب کر لینا، ثم توبوا الیہ، اللہ کی طرف رجوع کر لینا، توبہ کر لینا۔
یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، اللہ موت تک، تمہاری موت آنے تک تمہاری زندگی خوشحال بنا دے گا۔ اگر گناہوں میں شوہر بیوی کی زندگی گزر رہی ہو تو پھر وہ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں محبت ڈالے گا، ان کی زندگی کو خوشحال بنائے گا۔ پہلا سبب یہی تھا کہ گناہ بہت کرتے ہیں، گناہ اگر ہو گئے ہوں تو توبہ کریں، استغفار کریں۔ دوسری وجہ طلاق کے واقعات زیادہ آنے کی، شکوک و شبہات اور بدگمانیاں، شوہر کو بیوی پر شک ہے، بیوی کو شوہر پر شک ہے، ایک دوسرے پر شک کرتے ہیں، بدگمانی پالے ہوئے ہیں کہ یہ ایسا ہے وہ ایسی ہے۔ اور یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ گھر بگڑ جائیں لوگوں کے، اور شیطانی وسوسوں کے چکر میں آ کر کے ایک مرد جو ہے غصے میں طلاق دے بیٹھتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ اس لیے کسی پر شک نہ کرو، بیوی ہے وہ تمہاری، اس پر شک نہ کرو۔ بیویوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر ہے تمہارا، اس پر شک نہ کرو۔ شکوک و شبہات کی وجہ سے بہت سارے کیس آ رہے ہیں کہ طلاق کے واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ یہ شیطان جو ہے نا، یہ ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، دوسرے کے خلاف ہمیں برگلاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس پانی پر اپنا عرش رکھتا ہے، اس کے بعد میں اپنے کنبے والوں کو، اپنے گروہ والوں کو، اپنی ٹولی والوں کو سب میں پھیلا دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اس کے گروہ میں سے جو شیطان دنیا کے اندر سب سے زیادہ بڑا فتنہ قائم کرتا ہے، وہ ابلیس اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ایک شیطان اپنے سردار کے پاس میں جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے سردار، آج میں نے ایسا ایسا کیا ہے، فلاں فلاں گناہ میں لوگوں کو ملوث کیا ہے۔ ایک فلاں انسان تھا، اس نے چوری بھی کر لی، ڈکیتی بھی ڈال لی، جوا بھی کھیل لیا، زنا بھی کر لیا، شراب بھی پی لی، حرام بھی کھا لیا، سب کچھ کر لیا، میں نے آج اس کو ایسے ایسے ورگلایا۔ ابلیس کیا کہتا ہے سنو، ابلیس کے الفاظ سنو، وہ کہتا ہے ما صنعت شیئا، تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد میں دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے اے میرے سردار، ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امراتہ، میں نے دو لوگوں کو چھوڑا ہی نہیں، میں نے انسان کو چھوڑا ہی نہیں جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں جدائی پیدا نہ کرا دی۔ وہ ابلیس اس کو شاباشی دیتا ہے، کہتا ہے نعم انت، ویل ڈن، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، تم نے بہت اچھا کیا، میاں بیوی کے گھر، میاں بیوی کے دل میں اختلاف پیدا کرا دیا، ان کے گھر کو اجڑوا دیا، تم نے سب سے بہتر کام کیا۔ پھر ابلیس اس شیطان کو اپنے قریب میں بٹھا لیتا، اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو یہ حدیث بتا رہی ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ ہمارے گھر بگڑے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو، میاں بیوی میں اختلاف ہو، یہ شیطان چاہتا ہے، لیکن شیطان کے وسوسوں میں، شیطان کے بہکاوے میں ہمیں نہیں۔ ہمیں اگر ہم شوہر ہیں تو اپنی بیویوں پر اعتماد رکھنا ہے، اور اگر خواتین سن رہی ہوں تو وہ کسی کی بیوی ہیں تو انہیں اپنے شوہروں پر اعتماد رکھنا چاہیے، شک اور شبہات میں نہیں پڑنا چاہیے، بدگمانی بلا وجہ کی نہیں پالنا چاہیے جب تک کوئی ثبوت نہ مل جائے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اے لوگو تم زیادہ بدگمانی کرنے سے بچنا، بہت ساری بدگمانی ایسی ہوتی ہیں جو گناہ ہوتی ہیں۔ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، تم کسی کے پیچھے مت پڑنا، چپکے سے بھی پیچھے مت پڑنا، آگے سے بھی پیچھے مت پڑنا، کسی کی ٹوہ میں مت پڑ جانا، تم کسی کی ٹوہ میں پڑ کر کے اس کے عیب تلاش مت کرنے لگنا، بدگمانی مت پالنا، منع کر دیا۔ اس کا علاج یہی ہے کہ اگر شکوک و شبہات کی وجہ سے طلاق کے واقعات آ رہے ہیں تو علاج یہی ہے کہ بدگمانی پالنا ختم کریں، شک اور شبہات کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا ختم کریں، تبھی یہ واقعات بند ہوں گے۔ تیسری وجہ، ضرورت، جو انسان کی فزیکلی ضرورت ہے نا، جو جسمانی ضرورت ہے وہ پورا نہ ہونا،
تب بھی طلاق کے واقعات آئیں گے۔ اگر جسمانی ضرورت پوری نہیں ہوگی تو طلاق کے واقعات آئیں گے۔ اس لیے مرد کو بیوی کا اور بیوی کو مرد کے جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری شریعت جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس نے دیکھی کس قدر بہتر تعلیم ہم کو دی ہے۔ کیا کہا؟ ایک بیوی کو مخاطب کر کے کیا کہا؟ لا یحل للمرأۃ ان تصوم، کوئی بھی بیوی روزہ نہ رکھے، مطلب نفلی روزے کا اہتمام نہ کرے، وزوجها شاہد الا باذنہ، اس حال میں کہ اس کا شوہر گھر میں موجود ہو تو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ کوئی نفلی روزہ نہ رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ دن میں اسے اس کی ضرورت پڑے، کچھ اور بھی وجہ ہو سکتی ہے، اس لیے پیارے نبی کہتے ہیں کہ دن میں اگر نفلی روزہ رکھنا ہو تو بیویوں کے لیے تعلیم دے دی کہ پہلے اپنے شوہر کی اجازت لے لو، اس کے بعد میں نفلی روزہ رکھو۔ کتنی ضرورتوں کا خیال ہماری شریعت نے رکھا ہے، اور رات میں بھی دن میں، یہ تو دن میں ہوا، اور رات میں پیارے نبی فرماتے ہیں اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، جب ایک آدمی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، یعنی فزیکلی وہ ملاقات کرنا چاہے، جسمانی طور پر وہ ملاقات کرنا چاہے، ہم بستر ہونے کے لیے اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے، فابت، بیوی انکار کر دے، پیارے نبی نے اتنی وعید بتائی، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، صبح تک فرشتے اس بیوی پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں کہ جس کے شوہر نے اسے اپنے بستر پر بلایا ہو اور بیوی آنے سے انکار کر دے، بغیر کسی عذر کے وہ آنے سے منع کر دے، تو صبح تک پوری رات فرشتے اس کے لیے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ تو دن میں بھی منع کیا کہ روزہ شوہر کے بغیر اجازت کے مت رکھو، اور پھر رات میں بھی کہا کہ اگر بغیر شرعی عذر کے تم نے منع کر دیا شوہر کو نا، تو رات بھر فرشتے لعنت بھیجیں گے۔ تو یہ عورت کو تعلیم دی جسمانی ضرورت کا خیال رکھنے کے، اور مرد کو بھی تعلیم دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد میں جو بھائی چارہ کرایا تھا، اس میں ابو درداء اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی چارہ کرایا تھا۔ اس میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رکے ہوئے تھے۔ حضرت ابو درداء نے رات کے پہلے حصے میں کہا کہ اے سلمان اٹھو نماز پڑھ لو، تہجد کی نماز پڑھ لو۔ حضرت سلمان نے کہا نہیں، ابھی کھانا کھایا ہے، ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، ابھی سو لیتے ہیں، اس کے بعد بھی اٹھیں گے۔ حضرت سلمان نے سلا دیا۔ پھر رات کے تہائی حصے میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے، پھر اس کے بعد میں انہوں نے حضرت ابو درداء کو اٹھایا اور کہا ابو درداء اٹھو اب نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد میں اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے ایک بات کہی تھی، ایک پیغام دیا تھا، جس کو پیارے نبی نے اپنے الفاظ میں یوں کہا، وَإِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اے ابو درداء تمہارے رب کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تم رات میں عبادت بھی کرو، یہ اللہ کا تمہارے اوپر حق ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، عبادت بھی کرو، محنت بھی کرو، اور تھوڑا آرام بھی کر لو، کھا پی کر کے سو بھی لو، اس کے بعد میں عبادت کر لو، رب کا بھی حق ادا ہو جائے گا، تمہارا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں کہا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اگر تمہاری بیوی تمہارے گھر میں ہے تو تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ ایسا نہیں کہ دن میں تم روزہ رکھتے رہو، رات میں تم نمازیں پڑھتے رہو، اپنی بیوی کے حقوق کا خیال نہ رکھو، یہ شریعت ہماری تعلیم نہیں دیتی ہے۔ فَاعْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، اے ابو درداء جس چیز کا جو حق ہے وہ اس کو دے دو، اگر اللہ کا حق ہے اس کو بھی ادا کرو، تمہارا جو حق ہے اس کو بھی ادا کرو، بیوی کا جو حق ہے اس کو بھی ادا کرو۔ آج کل کیا ہوتا ہے ہمارے سماج میں، شوہر شادیاں کرنے کے بعد کوئی سعودی چلا گیا، کوئی لندن چلا گیا، کوئی دبئی چلا گیا، 4 سال تک نہیں آ رہا، 4 سال تک وہ غائب ہے شادی کر کے۔ نہیں، یہ شریعت ہماری تعلیم نہیں دیتی ہے کہ 4 سال، 2 سال، 1 سال، اتنے لمبے عرصے تک شادی کرنے کے بعد تم اپنی بیوی کو چھوڑے رکھو۔ بیوی کا بھی کوئی حق ہے نا، اگر تمہیں وہاں رہنا ہی تھا تو کیوں شادی کی تھی، یا پھر وہاں اس کے رہنے سہنے کا انتظام کرو، فیملی کوارٹر بناؤ، کوئی اس کے لیے ویزے کا انتظام کرو، ساتھ میں لے کے جاؤ۔ ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ بیوی کو شادی کے بعد ساتھ میں رکھو۔ سلف کے اقوال ملتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ 1 رات بھی بغیر بیوی کے نہیں رہتے تھے،
ایک رات بھی بغیر بیوی کی نہیں رہتے تھے، گرچہ وہ جسمانی طور پر ملاقات کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن وہ ایک رات کے لیے بیوی کو نہیں چھوڑتے تھے۔ کیوں؟ فتنے میں پڑنے کا بہت زیادہ خدشہ ہے شادی کے بعد، شادی کے بعد میں فتنے میں پڑنے کا بہت بڑا خدشہ ہے۔ شوہر کہیں رہے گا، بیوی کہیں رہے گی، اور یہ ایک کڑوی حقیقت آپ کو بتا دوں اپنے سماج کی، شادی کے بعد میں عورتوں کا زنا کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، اور یہ واقعات ہماری بستی میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہماری سماج میں ایسے مل جائیں گے آج کہ لڑکیاں شادی کرنے کے بعد بھی زنا کر رہی ہیں۔ کیوں کر رہی ہیں؟ ان کا شوہر ہی نہیں ہے، کوئی کام پہ گیا ہے، کئی مہینے نہیں آ رہا، کئی سال نہیں آ رہا، جس کی وجہ سے یہ لڑکیاں جو شادی کے بعد میں زنا کر رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مرد جو ہے بیوی کے حقوق کی ادائیگی کا خیال نہیں رکھ رہا۔ اس لیے پیارے نبی نے کہا بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، بیوی کا حق ادا کرو۔ تو جسمانی ضرورت اگر پوری نہیں ہوں گی تب بھی انسان کیا کرے گا؟ طلاق دے دے گا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے طلاق کے واقعات سامنے آنے کی کہ ہماری شریعت نے زوجین یعنی میاں بیوی کے درمیان میں اگر کوئی بات بگڑ جائے، اس کے بعد میں جو اصول بنائے ہیں ان کو نہ اپنانا۔ جو اصول ہماری شریعت نے بنائے ہیں وہ ہم نہیں اپناتے۔ ڈائریکٹ اگر ہم شوہر بیوی میں کوئی ان من دیکھتے ہیں تو شوہر ڈائریکٹ طیش میں آ کر کے کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دی، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، آج سے میں تجھے نہیں رکھوں گا۔ اس طریقے سے ایک دم طیش میں نہیں آنا۔ اگر طلاق دینا بھی ہے، ویسے تو طلاق کوئی اچھی چیز نہیں، اگر طلاق دینا بھی ہے تو اس کے اسٹیپ ہماری شریعت نے بتائے، پہلے ان اسٹیپ کو پورا کرو، اس کے بعد میں طلاق کے مرحلے تک پہنچو گے۔ ایسے ہی نہیں بات بنی بگڑی، ادھر مارا ادھر مارا، گھر سے باہر کر دیا، چلو طلاق ہو گئی، یہ نہیں۔ ابھی بتاؤں گا کہ طلاق کا صحیح طریقہ بھی کیا ہے۔ تو جو اصول ہماری شریعت نے بنائے ہیں ان کو فالو نہ کرنا یہ طلاق کے واقعات آنے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہماری شریعت نے کیا اصول بنائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، جو شوہر جو مرد اپنی بیویوں کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ میں نہیں چل پائے گی، میری بات نہیں مانتی ہے، میرے ساتھ میں میرا کوپریٹ نہیں کرتی ہے، میری کوئی بھی اطاعت نہیں کرتی ہے، میری مذاق بناتی ہے، میرے تعلق سے بدگمانی پالے ہوئے۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہیں اپنی بیویوں کے تعلق سے ڈر لگتا ہے تو اللہ نے اصول بنائے فَعِظُوهُنَّ، پہلے اپنی بیویوں کو نصیحت کرو، پہلے سمجھاؤ بجھاؤ، ان کو بتاؤ کہ ہم تمہارے شوہر ہیں، شوہروں کا اللہ نے بڑا اونچا مقام بنایا ہے، ہم آج سے موت تک کے لیے تمہارے رشتے میں بن گئے، اس کو جیسے بھی بات بن پائے سمجھانے کی کوشش کرو۔ فَعِظُوهُنَّ، پہلے اپنی بیویوں کو سمجھاؤ۔ اگر سمجھانے سے بات نہ بن پائے، ہٹ دھرم بیوی ہو، بات نہ مانتی ہو، تو اس کے بعد میں دوسرا اسٹیپ بتایا وَهَجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستروں کو الگ کر لو، بیوی کے ساتھ میں مت سو، فزیکلی اس سے ملاقات مت کرو۔ دوسرا اسٹیپ بتایا جا رہا ہے، گھر سے نہیں بھگانا ہے، گھر میں ہی رکھنا ہے، لیکن بستر کو الگ کر دینا ہے۔ اگر بستر الگ کرنے کے بعد بھی محبت پیدا نہ ہو، نفرت بڑھتی چلی جائے، تو تیسرا اسٹیپ یہ بتایا وَضْرِبُوهُنَّ، تھوڑا موڑا ان کو مار بھی لو، زیادہ نہ مارو، توڑ پھوڑ نہ کرو، گال پر تماچے نہ مارو، ہڈی وڈی نہ توڑ دو، بلکہ ہلکی پھلکی مار لو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے مارنے کی وجہ سے وہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے رجوع کر لے، پلٹ لے، اس کے دل میں ذرا اس کا دل پسیج جائے، اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے۔ 3 اسٹیپ بتائے، پہلے تو مارنے کا بھی حکم ہے، بستر الگ کرنے کا بھی حکم ہے، پھر اس کے سب سے پہلے جو حکم دیا کہ پہلے سمجھانے کی کوشش کرو۔ 3 اسٹیپ بتائے، پہلے سمجھاؤ، نہیں مانے تو اس کے بعد بستر الگ کرو، بستر الگ کرنے کے بعد بھی نہ مانے تو ہلکا پھلکا مارنا۔ یہ 3 اسٹیپ بتائے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر ان تینوں اسٹیپ میں سے کوئی ایک اسٹیپ اپنانے کی وجہ سے بیویاں مان جائیں، تمہاری اطاعت کر لیں، تو تم زیادتی نہ کرو، زبردستی ان کو طلاق دینے کی کوشش نہ کرو۔ اگر مان لیتی ہیں تو ٹھیک ہے، بات ختم کر دو، رفع دفع کرو، اور اگر اس کے بعد بھی نہیں بات بنتی ہے، چوتھا اسٹیپ بھی ہماری شریعت نے رکھا ہے، اس کے بعد بھی
اگر بات نہیں بنتی ہے، کوئی بات بننے کے لائق ہے ہی نہیں، تو چوتھا اسٹیپ یہ بتایا کہ دونوں گھرانے سے کچھ لوگ بیٹھ لیں، سماج کے جو معزز لوگ ہیں، جن کی چلتا ہو، جن کی بات چلتی ہو، ان کو بٹھا لیں۔ یہ ہماری شریعت نے چوتھا اسٹیپ بتایا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میاں بیوی میں بات بگڑ گئی ہے، انمن ہو گئی ہے، اب لگ رہا ہے کہ کہیں طلاق کی نوبت نہ آ جائے، تمہیں ایسا دکھائی دے رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے، ایسا فیل ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، شوہر کی طرف سے ایک ثالث لے کر کے آؤ، ایک پنچ لے کر کے آؤ، ایک حاکم لے کر کے آؤ، اس کے بعد میں ایک بیوی کی طرف سے حاکم لے کر کے آؤ، ایک معزز شخص لے کر کے آؤ۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر یہ دونوں آپس میں صلح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں آسمان سے محبت کو ڈال دے گا۔ اگر یہ محبت نہیں چاہتے، ملان نہیں چاہتے، آپس میں رفع دفع کرنا نہیں چاہتے، تو آخری نوبت طلاق کی آئے گی۔ 4 اسٹیپ بتائے کہ چوتھا اسٹیپ بہت اہم ہے۔ اگر تینوں اسٹیپ عام طور سے ہم نہیں اپناتے ہیں، ہمارے سماج کے لوگ نہیں اپناتے ہیں، چوتھا اسٹیپ تو اپنانا چاہیے۔ جو معزز لوگ ہیں، جس طریقے سے نکاح میں جمع ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اگر ایسے حادثات آ جائیں، ایسے واقعات آ جائیں، تو ایسے ہی طلاق کے موقع پر بھی جمع ہوں، سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو بتائیں کہ طلاق اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، طلاق یہ بہت بری چیز ہے، شریعت کی نظر میں ایک بڑی مصیبت ہے، اس لیے سمجھانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد اگر سمجھنے سے نہ سمجھیں تو پھر آخری علاج طلاق ہے، اور طلاق کا طریقہ بھی بڑا الگ ہے، جس کو عام طور سے 99% لوگ نہیں جانتے ہیں اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ یہ نکاح کا رشتہ، یہ نکاح کا بندھن بڑا عظیم ہے، بہت عظیم ہے۔ اس عظیم رشتے کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ اگر بات بگڑ جائے تو اس کو صلح کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے بجھانے سے بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں، طلاق تک نوبت نہ آنے دیں۔ طلاق یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ دور جدید میں ایسے ہٹ دھرم لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن کو کتنا بھی سمجھاؤ، کتنا بھی بتاؤ، لاکھ سمجھاؤ نہیں مانتے۔ وہ تو آنن فانن میں کفریہ الفاظ بھی بول جاتے ہیں، شرکیہ الفاظ بھی بول جاتے ہیں کہ مجھے نہیں ماننا، مجھے نہیں بات کو آپ کے ایکسیپٹ کرنا، مجھے ایسا نہیں کرنا، میں نے جو سوچ لیا، جو ٹھان لیا وہی کر کے رہنا ہے۔ میں نوجوانوں سے جو شادی شدہ ہیں ان کو ایک مشورے کے طور پر یہ کہنا چاہوں گا، اگر کبھی اپنی زندگی میں بات ایسی بگڑ جائے تو کسی کے بہکاوے میں نہ آنا، کسی کے پھسلانے میں نہ آنا، کسی کے وسوسے میں پھنسنے کی کوشش نہ کرنا۔ گھر آپ کا بگڑے گا، تماشا پوری بستی دیکھے گی، اس لیے آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آنا۔ میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں جو شادی شدہ ہیں، اگر ان کی زندگی میں کبھی یہ پہلو آ جائے تو کسی کے بہکاوے میں آنے کی کوشش نہ کرنا، گرچہ وہ تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، تمہارا سگا بھائی کیوں نہ ہو، کیونکہ ایک وقت متعین کے بعد یہ باپ اور بھائی تمہارا بھی ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اگر بات تمہارے شوہر سے بن گئی تو تمہاری زندگی چین سے گزر سکتی ہے، لیکن طلاق کے بعد میں چین اور سکون والی زندگی کی امید مت رکھیے گا، کیونکہ یہ ڈیجیٹل دور ہے، اس میں لوگ مطلقہ عورت کو یا بیوہ عورت کو دیکھنا تک نہیں چاہتے، شادی کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے سوچیں، سمجھیں، غور کریں، اس کے بعد کوئی بھی قدم اٹھانے کی کوشش کریں۔ رب العالمین جو باتیں کہی گئیں، سنی گئیں، ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔